ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب حضرات محبت و خلوص کے ساتھ اپنے آقا و مولا و ملجا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ختم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین محبوب رب العالمین کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ محترم بھائیوں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، جو میں نے آیہ مبارکہ کا کچھ جز پڑھا ہے، پوری آیہ مبارکہ نہیں پڑھی، اس کا جز پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ کیا کرو؟ اب بات ہے میرے پیارے بھائیوں، معذرت کے ساتھ میں قرآن اور حدیث سے باہر نہیں جاؤں گا، لیکن اگر قرآن اور حدیث کی بات سن کے کسی کو میری بات اچھی نہ لگے تو ابتدائی طور پہ معذرت کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام پہ اترے ہوئے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ اب بات ہے حسن سلوک کون کرے گا؟ محترم بھائیوں، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، جو نبی کریم علیہ السلام کی بتائی ہوئی راہ پہ چلے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائے گا، جو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائے گا، جو نبی کریم علیہ السلام کے اترے ہوئے قرآن مجید کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا، وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کر سکتا ہے۔ چونکہ جسے حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو، جسے حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو، اسے اپنے والدین کا ادب نصیب نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے کیا فرمایا؟ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ چلو چلتے ہیں دربار مصطفیٰ پہ، پوچھتے ہیں حبیب کبریا سے، پوچھتے ہیں جناب خاتم النبیین سے، پوچھتے ہیں جن کو خدا نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان کی ذات سے پوچھتے ہیں کہ رب ذوالجلال کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو اس کی راوی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر سا تعارف کرواؤں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ جب بھی قرآن کریم کی کوئی آیا مبارکہ اتری تو مجھے ہر قرآن کی شان، جو آیت مبارکہ ہے اس کی شان نزول کا پتہ ہے۔ اب یہ کب ملتا ہے؟ جب نبی سے قرب ہوگا تو پتہ ہوگا کہ یہ شان اس کی کیا ہے، کب اتری، کس وجہ سے اتری۔ آپ فرماتے ہیں مجھے قرآن کی ایک ایک سورہ مبارکہ کی ایک ایک آیہ مبارکہ کی شان نزول کا پتہ ہے۔ اب وہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں بخاری و مسلم کی حدیث ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے قسمنا میں میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی بار بیٹھے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ سرکار مدینہ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وقت پر نماز۔ کیا فرمایا؟ میں نے پہلے کیا کہا ہے؟ والدین کا ادب وہی کرے گا جسے خدا توفیق دے گا۔ 5 وقت، 6 وقت، 7 وقت، 8 وقت، 9 وقت وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گا۔ ارے جس نے خدا کے آگے نہیں جھکنا، خدا سے وفا نہیں کرنی، وہ ماں باپ سے وفا کرے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام سے دوسرا سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد
اللہ رب العزت کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے؟ تو سرکار مدینہ فخر کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ کے نزدیک نماز کے بعد جو سب سے محبوب عمل ہے وہ اپنے والدین سے حسن سلوک ہے۔ کیا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اس کے بعد پھر سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ اب بات غور سے سننے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نماز ہم پہ جو فرض ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ حاجی صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ جب مکے میں گئے ہوں گے، مدینے میں گئے ہوں گے، وہاں سے آب زمزم بھی لائے ہوں گے، کھجوریں بھی لائے ہوں گے، تسبیحاں بھی لائے ہوں گے، جانماز بھی لائے ہوں گے۔ آپ ان کی اولاد بیٹھی ہو، حاجی محمد رمضان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جب وہ تحفہ لے کے آئے تھے، آپ نے کسی نے مکے کی نسبت سے، کسی نے مدینے کی نسبت سے ان چیزوں کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور بڑی ہی عزت و توقیر کے ساتھ اپنے پاس رکھی، چونکہ یہ مدینے سے آئی ہے۔ ارے میرے محترم بھائیوں، بات غور سے سنو، میرے اللہ کا احسان ہوا امت مصطفیٰ پہ، جو نماز ہے وہ تحفہ رب ذوالجلال نے بھیجا اور لے کے آنے والے مصطفیٰ کریم ہے۔ تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں اسی طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں جس طریقے سے اللہ کو پسند ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے جو فرمایا ہے؟ اگر ہم نماز سے دور ہیں تو خدا کی قسم ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو آدمی جان بوجھ کے یعنی اپنے ارادے سے ایک نماز چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی امان سے دور کر دیتا ہے۔ ارے جس سے اللہ کی امان اٹھ جائے، جس سے رب کریم کی امان اٹھ جائے، تو وہ انسان کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خوش نصیب وہ بیٹے ہیں جن کا والد بھی نمازی تھا، جن کی والدہ بھی نمازی ہے، گھر کا ہر بچہ اللہ کے فضل سے نمازی بھی ہے، قرآن کے قاری بھی ہے۔ ابھی ان کے شہزادے نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پاکہ کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو تلاوت کے لیے جب پیش کیا تو اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ جی قبلہ، وہ حافظ قرآن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی اولاد میں سے کسی نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیا، اپنے سینے میں جمع کیا، کل قیامت کے روز جب دنیا کے حساب و کتاب ہوں گے تو جس کے بچے نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیا ہوگا، ان کے سروں پہ نورانی تاج اللہ کی رحمت سے سجائے جائیں گے۔ جب وہ دور سے آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے، تو بتایا جائے گا یہ وہ ہے جن کی اولاد نے قرآن مجید اپنے سینوں میں جمع کیا تھا۔ تو مبارک کے حقدار ہیں چودھری محمد کاشف شہزاد صاحب، جن کے بیٹے نے قرآن مجید فرقان حمید جیسی نعمت کبریٰ کو اپنے سینے میں جمع کیا۔ مسجد بناتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے رب ذوالجلال کا، رسول اللہ کا، کہ خدا اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ خدا اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور ایک بات تو بتاؤ، مسجد کو آباد کرنے والے کے لیے کیا حق ہے؟ تو جب کوئی بچہ قرآن کریم حفظ کرے گا، اس نے اس لیے تو نہیں کہا کسی سینمے میں جا کے بیٹھنا ہے، اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ خدا کے دین اور رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے اٹھے گا۔ تو جب یہ بچہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مبارک پڑھے گا، خدا کی قسم یہ پڑھے گا ان کا پوتا، لیکن رحمت ہوگی چودھری رمضان کی قبر پہ، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح ستہ کی حدیث ہے، مسلم و بخاری کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ثلث باقی ہے، کیا؟ جس کا ثلث کہتے ہیں تین چیزوں کو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا ثلث باقی ہے وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے، اس کے اعمال کا تانتا ختم ہو جاتا ہے، اس کی سانسیں رک جاتی ہیں، وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اگر اس کی تین چیزیں باقی ہیں تو پھر بھی اللہ کی رحمت اس کی قبر میں ہوتی ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟
سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اس نے اپنی اولاد صالحہ چھوڑی، کیا کی؟ نیک اولاد چھوڑی جو زندگی میں باپ کے بعد اچھائی کرتی رہی، دین متین پہ چلتی رہی، قرآن مجید پڑھتی رہی، نمازیں پڑھتی رہی، اب پڑھ بیٹا رہا ہے، پڑھ بیٹی رہی ہے، رحمت باپ اور ماں کی قبر پہ ہو رہی ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، کسی پیر کسی مولوی مفتی کی بات نہیں ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسری بات، اگر وہ بندہ زندگی میں خدا نے اسے توفیق دی، اس نے کوئی مسجد بنائی، کوئی مدرسہ بنایا، کوئی کنواں کھدوایا اور کسی غریب یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا یا کوئی درخت لگوائے، وہ صدقہ جاریہ اس کا باقی رہا، جب تک وہ صدقہ جاریہ باقی رہے گا اس کی قبر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، اس کی قبر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ پھر فرمایا تیسری بات کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی استاد ہے، معلم ہے، ٹیچر ہے، ضروری نہیں مسجد کا معلم ہو، وہ ٹیچر سکول کا بھی ہو سکتا ہے، چونکہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم پہ بہت زور دیا ہے، ہمیں حکم ہے کہ علم حاصل کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی استاد دنیا سے چلا جائے تو اس کے شاگرد رشید یعنی اس کے وہ مشن کو لے کے چلنے والے شاگرد اگر زندہ ہیں، جب تک وہ نیکیاں کریں گے تب بھی اس کی قبر پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں حاجی محمد رمضان صاحب جن کے پوتے نے بھی قرآن حفظ کیا، پوتی نے بھی قرآن حفظ کیا۔ آؤ قرآن کی شان میں ایک بات کرتا جاؤں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قرآن کا قاری جب دنیا سے جائے گا، روز محشر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے جب وہ اپنی قبر سے نکلے گا، جب قبریں پھٹیں گی، قبروں سے نکلنے کا وقت آئے گا، تو جس آدمی نے ساری زندگی قرآن کی تلاوت کی، قرآن کے ساتھ متمسک رہا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو وہ متشکل ہو کے نور کی سمت شکل میں اس بندے کی آگے آگے روشنی پھیلاتی جائیں گی۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن کریم کا قاری ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، کل قیامت کے بعد جو حافظ قرآن یا قرآن کسی طرح بھی پڑھتا ہے لیکن دائمی پڑھنے والے کی بات ہے، صرف یہ نہیں 8-10 دن کے بعد قرآن کو چوما پھر ایسے رکھ دیا، نہیں، قرآن پڑھنے والے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اٹھے گا تو خدا کی ذات اپنا کرم فرمائے گی، اسے حکم ہوگا اے قرآن کے قاری قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت میں بڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیری آخری منزل ہوگی جنت کے اندر۔ یہ انعام ہے قرآن کے قاری کا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں یہ دونوں تینوں بھائی اور ان کی والدہ، ان کی ہمشیرائیں، ان کے دیگر سارے رشتہ دار کہ جن کے خاندان میں 2 ہیرے پیدا ہو گئے۔ ماشاءاللہ تبارک